علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ النصیحہ قرآن و سنت اکیڈمی کی طرف سے آن لائن ختم نبوت کورس کی 22ویں نشست ہے۔ محترم سامعین، عقیدہ ختم نبوت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ آج کی نشست میں ہم چند احادیث پیش کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ حضور خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ اپنی احادیث کے اندر ختم نبوت کا اعلان فرما دیا ہے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ انتہائی آسان اور مختصر احادیث مبارکہ پیش کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے لیے ان کو یاد کرنا بھی آسان اور دوسروں تک پہنچانا بھی آسان ہوگا۔ بلکہ میں تو درخواست کروں گا کہ ان احادیث کو خود بھی یاد کر لیجئے، گھر کے بچوں کو بھی یاد کروائیں، مدرسہ، اسکول، اکیڈمی، دفتر، ہوم ٹیوشن سینٹر، الغرض جہاں تک ممکن ہو سکے ان احادیث کو پہنچائیں تاکہ یہ ہمارے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ ہو سکے، اور مزید ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت اور دعا کے بھی مستحق ہو سکیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے اور پھر اس کو آگے پہنچا دے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو قبول ہی قبول ہے، مزید یہ کہ ختم نبوت کے متعلقہ احادیث کو آگے پہنچانے میں دگنا فائدہ ہوگا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور بشارت کے بھی مستحق ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، اکابر اولیاء اللہ کی صف میں بھی شامل ہو جائیں گے، گویا ایک تیر دو شکار کا مصداق بن جائیں گے۔ احادیث مبارکہ۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی وحی۔ جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل۔ نمبر 2، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی اور بیچ والی انگلیوں کو ملایا اور فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں، بالکل اسی طریقے سے میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ اب گویا میرے بعد قیامت ہی آئے گی، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری، مشکات المصابیح۔ نمبر 4، تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے، یعنی مطلب یہ کہ چونکہ کسی نے نبی بن کر آنا نہیں، اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر بن خطاب اس قابل تھے کہ وہ نبی ہوتے۔ جامع ترمذی۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جامع ترمذی، مسند حاکم، کنز العمال۔ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور خاتم النبیین ہوں۔ مسند بیہقی، مسند حاکم، در منصور۔ نمبر 7، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔ ابن ماجہ، ابن خزیمہ، مسند حاکم۔ نمبر 8، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور گزشتہ انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے بڑا خوبصورت اور عالی شان مکان بنایا، البتہ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، لوگوں نے آ کر اس کا نظارہ کیا تو بڑی تعریف کی، یوں کہا کہ یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ بخاری، مسلم، جامع ترمذی۔ نمبر 9، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ہی وہ ماحی ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹا دیا، میں وہ حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگوں کو حشر میں جمع کیا جائے گا، یعنی میرے بعد اب قیامت آئے گی، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ بخاری اور مسلم۔ نمبر 10، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جو میری زندگی میں موجود ہیں اور ان لوگوں کا بھی جو میرے بعد پیدا ہوتے رہیں گے۔ کنز العمال، خصائص کبریٰ۔ نمبر 11، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت ہی خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ مسند احمد، کنز العمال، مشکات المصابیح۔ نمبر 12، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بقیہ انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی، یعنی 6 چیزیں ایسی ہیں جو خاص طور پر مجھے ملی ہیں، دیگر انبیاء کرام کو نہیں ملی۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی،
یعنی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا تو وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اس کے دل پر چھا جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا، پوری روئے زمین کو میرے لیے نماز کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا، مجھے تمام مخلوقات کی طرف مبعوث کیا گیا، مجھ پر انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ ختم نبوت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور امتیاز اور شرف ہے۔ بخاری اور مسلم۔ نمبر 13، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا کہ اے لوگو سنو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ مسند احمد بن حنبل۔ محترم سامعین، ختم نبوت کی 210 احادیث مقدسہ میں سے ہم نے صرف 13 احادیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان مختصر اور عام فہم آسان احادیث کو خود بھی یاد کر لینے کے ساتھ ساتھ لکھ کر گھروں میں آویزہ کر دیں، بہترین پینافلیکس اور بورڈ وغیرہ بنوا کر مساجد، مدارس، دفاتر، گلی کوچوں، چوک و چوراہوں پر بھی نمایاں کر کے لگا دیں تاکہ ہر بندے تک ختم نبوت کا عنوان پہنچ جائے اور ایمان مضبوط ہو۔ باقی مکمل احادیث دیکھنے کے لیے کتاب کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے ختم نبوت حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جس میں تمام کی تمام آیات اور تمام احادیث اور اعتراضات کے جوابات بالتفصیل شامل کر دیے گئے ہیں۔ محترم سامعین، آئندہ نشست میں انشاءاللہ امام مہدی علیہ الرضوان، امام مہدی علیہ السلام کا مکمل تعارف پیش کریں گے۔ چونکہ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں، یعنی خود کو امام مہدی کی جگہ پر اس نے پیش کیا تھا، تو اس تعارف کا مقصد یہ ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کا کیا تعارف ہے اور ان کی کیا کیا صفات ہیں جو احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر فرما دی، جبکہ مرزا قادیانی تو ان تمام صفات سے عاری ہے اور امام مہدی کی جگہ تو کسی صورت آ ہی نہیں سکتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔